حديث نمبر 259. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر پہنچ جاتے تو یہ دعا فرماتے. جی یہ بھی ایک دعا ہے، سوتے وقت کے دعاؤں میں سے یہ بھی ایک دعا ہے. اگر اس کو بھی کوئی یاد کر لے سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھے. جی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر پہنچ جاتے تو یہ دعا پڑھتے، اس طرح سے کہتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی. تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا، جس نے ہماری ضرورتیں پوری کی، اور جس نے ہمیں رہنے کے لیے، سونے کے لیے ایک ٹھکانہ عطا فرمایا، گھر عطا فرمایا. جی اطعمنا کھلایا، سقانا پلایا، کفانا ہماری ضرورتوں کو پوری کیا، وآوانا اور ہم کو رات گزارنے کے لیے ٹھکانہ عطا فرمایا. فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی. بس کتنے ہی بندے ایسے ہیں جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اور کتنے ہی ایسے بندے ہیں جن کو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. اللہ نے ہم کو رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا، اللہ کا شکر ہے اس کے لیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یعنی جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہے ان کو یاد کر کر اپنے کو جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، کھانا پینا اور ضرورتوں کا پورا ہونا اور سونے کے لیے، رات گزارنے کے لیے چھت اور بستر دینا، ان نعمتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں. اس میں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دعا سے بات سمجھ میں آتی ہے اور بھی دعاؤں سے، کہ دعا پڑھنے کا مقصد صرف چند شبد ہے چمتکاری جو بول دینے سے آدمی محفوظ رہتا ہے اور یہ پڑھ لینے سے آدمی سیف ہو جاتا ہے. اس طرح سے نہیں ہے مقصد دعا کا. دعا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتا رہے، اللہ کے نام سے شروع کرے، اللہ کے نام سے ختم کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ سے دل جوڑے رکھے. یہ مقصد ہوتا ہے اصل میں شکر گزار بندہ بننا. جی کیا کہتے ہیں، دعا کو صرف زبانی رٹ لیے اور وہ الفاظ ادا کر دیے اور ہو گیا، ہم کو ثواب مل گیا. یہ ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ تعلق بنانے کے لیے ہیں. یہ دعائیں تعلق بنانے کے لیے، من کا جوڑنے کے لیے. اور اگر کسی کا تعلق صرف عربی زبان میں دعا پڑھ لینے سے نہیں بنتا ہے تو وہ عربی پڑھنے کے بعد اس کا اردو بھی دماغ میں یا زبان سے دہرا لے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو کھلایا پلایا، ہمارے ضرورتوں کو پوری کرا اور ہم کو سونے کے لیے یہ جگہ اور ٹھکانہ عطا فرمایا. جی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو رات گزارنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہماری ضرورتیں پوری کی. اس طرح سے اردو میں یا اپنی زبان میں، اس طرح سے اردو میں، انگلش میں، جو زبان آپ کو ایزی لگتی ہو اس میں دہرا لے بندہ. جی تو تعلق باللہ بننا اور اللہ کا شکر ادا کرنا مقصود ہے، نہ کہ صرف ریسائٹنگ اور جو ہے ریپیٹنگ مراد ہے اس سے.